वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। कहीं अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं, कहीं अपना आराम कुर्बान करते हैं, कहीं अपनी ख्वाहिशात दबा जाते हैं, कुर्बान कर देते हैं कि नहीं चलो ये चीज़ मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं अपने बच्चे को दे देता हूँ, बस अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए। आप बेशक बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत काबिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, नमाजी होंगे, मुआशरे में अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज्जत दी होगी, बुलंद इज्जत बुलंद मर्तबा होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें कुछ भी आपका नहीं है, आपका कोई कमाल नहीं है। अगर आप नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, तो ये आपके वालिदैन का कमाल है कि उन्होंने तरबियत अच्छी फरमाई। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये आपके माँ बाप का कमाल है कि उन्होंने आपको अच्छी तालीम दिलवाई, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर और जो आला डिग्रियां हैं, जो अपर लेवल की कोर्सेज हैं, वो आपको कराए। ये आपके माँ बाप का कमाल है। अगर आप नमाजी हैं, परहेजगार हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान के कारी हैं, आलिम दीन हैं, तब भी बाबा बात को अंडरस्टैंड करें, ये आपके वालिदैन का कमाल है। आपकी इस स्टेज तक आते आते उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, कितनी दुआएं मांगी होंगी आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, और कितनी कुर्बानियां दी होंगी कि अच्छा भाई चलो मैं कोई अच्छा सूट नहीं बनाता, कपड़ा नहीं खरीदता, अपने बच्चे के लिए ले लेता हूं, मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना होता है। अपनी जिंदगी की कमाई आपकी तालीमात में सर्फ की होगी, कितनी मेहनत की होगी। तो इसलिए आप जो कुछ भी हैं आज, आप अपने माँ बाप की कुर्बानियों का, उनकी दुआओं का, उनकी मेहनत का नतीजा है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं। आपका कमाल तो जब होगा जब आपकी औलाद आगे मुत्तकी परहेजगार होगी, जब आपकी औलाद आगे मेहनत करके कामयाब बनेगी, उनकी मेहनत में आपकी दुआएं, आपकी लगन, आपकी शब्बेदारियां, आपका पैसा, आपकी तरबियत, आपका सब कुछ लगा होगा। अभी आप जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की मोहब्बतों, मेहनतों, कोशिशों का नतीजा है। इसलिए आप अपने माँ बाप के एहसान माने, अपने माँ बाप का एहसान माने। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें वालिदैन में से कोई भी बुढ़ापे में आ मिले, यानी उनकी बुजुर्गी हो, उनका बुढ़ापा हो, माँ या बाप दोनों या दोनों में से एक, अगर तुम मिले तो उनसे मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना और उन्हें उफ भी ना कहना। अल्लाह पर क्या खूबसूरत अंदाज है, तरीका है अल्लाह तबारक व तआला का। उफ भी ना कहना उनकी किसी बात पर भी। हम क्या करते हैं, हम अपने माँ बाप की निंदा भी कर देते हैं, अज़ाब भी दे देते हैं, उनको दुख भी देते हैं, उनको परेशान भी करते हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत वाला मामला फरमाए, हमें इस्लाह वाला मामला फरमाए। एक हदीस मुबारका
ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کمپلینٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آپ نے بیٹے کو بلا لیا، کیوں بھائی؟ تمہارا باپ یہ کمپلینٹ کر رہا ہے۔ اس بیٹے نے کہا کہ حضور میرا باپ بزرگی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، کمزور ہے، یہ جب چیزوں کو میری چیزوں کو چھیڑتا ہے، ٹچ کرتا ہے تو یہ خراب کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بہار ہو گئے، فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا تو کسی قابل نہیں تھا، تو بھی اس کی چیزوں کو خراب کر دیتا تھا، تو بھی اپنے باپ کی چیزوں کو خراب کر دیتا تھا، لیکن اس نے تمہیں کبھی اپنی چیزوں کو چھیڑنے سے، ٹچ کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اور لے آتا تھا کہ اچھا جو خراب ہوگی کوئی بات نہیں، اور لے آتا تھا۔ اور سن، تو بھی اور تیرا سب کچھ بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تو بھی، بات پہ غور کریں، یعنی تو بھی اور تیرے پوزیشن میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، مداخلت کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، تکریم کرنے، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عمل سے اگر ہمارے والدین کو دکھ پہنچ رہا ہے، یا ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ تو کم پڑھے لکھے ہیں، میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں بہت کامیاب ہو گیا ہوں، یا ان کے پاس کیا تھا، دیکھیں میں نے مکان خرید لیا، دکان خرید لی، دفتر خرید لیا، پراپرٹی بنا لی، میں انہیں خوشحال لائف دے رہا ہوں، خوشحالی میری وجہ سے آئی ہے۔ تو بابا آپ اپنے والدین کو عذاب پہنچا رہے ہیں، انہیں دکھ دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے دل کی بات آپ کو نہیں کہہ پا رہے، صرف اس لیے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ناراض ہو جاتی ہے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں آپ سے، تو اس کا مطلب آپ کامیاب نہیں ہیں۔ جب آپ ان سے کوئی تلخ زبان بولتے ہیں، بدتمیزی یا بے ادبی کر جاتے ہیں، انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کامیاب ہونے والے یا کامیاب رہنے والے نہیں ہیں۔ اپنی اصلاح کریں، رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم بہت زیادہ کریں۔ آپ جتنی بھی کریں گے وہ کم ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ آج صبح بھی سن رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے پاس جایا کرو تو کندھے جھکا لیا کرو، بازو سمیٹ لیا کرو، یعنی تمہارے ایکشن سے بھی نظر آ رہا ہو کہ تم اپنے والدین کے پاس عاجزی کے ساتھ ان کی اولاد بن کے، ان کے بیٹے یا بیٹی بن کے آ رہے ہو، نہ کہ تم ایک بہت بڑے افسر، ڈزنٹ میٹر تم کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو، تم بہت بڑے کامیاب بزنس مین ہو، تم کسی عدالت کے جج ہو، ماں باپ کے پاس آنا ہے تو سارے ٹائٹل پیچھے چھوڑ کے، کندھے جھکا کے، عاجزی کے ساتھ بیٹا یا بیٹی جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ بن کے آنا ہے، تاکہ ماں باپ خندہ پیشانی سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں، ہیزیٹیشن نہ کریں، اکڑ کے نہیں دکھانا، ان کو افسر بن کے نہیں دکھانا،
بڑا بزنس مین بن کے نہیں ملنا، بڑی عاجزی سے ملنا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر تیار ہو جائیں کہ وہ جو عروج آ رہا ہے وہ زوال میں کب بدلتا ہے. تیار ہو جائیں کہ آج آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اب آنے والی آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی. ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ حسین بابا کے گھر گیا، وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت سے، ذوق سے. ان کے بیٹے نے بھی مجھے قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنایا. باپ پڑھتا ہے، اولاد خود بخود اس طرف جائے گی. اور اگر باپ اچھا ہے اور اولاد اچھی طرف جا رہی ہے تو اگر باپ برا ہوگا تو کیا اولاد اچھی طرف جائے گی؟ اور نہیں بھائی نہیں. یہ دنیا ہی مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہی لوٹ کے آئے گا. خیر اور بھلائی کی بات کرو گے، خیر اور بھلائی ملٹی پلائی ہو کے آئے گی. بری بات کرو گے، تفرقہ ڈالو گے، فتنہ ڈالو گے، لوگوں کو بزرگوں کی بے ادبیاں کرو گے تو انتظار کرو کہ سونر جب آپ بزرگ ہوں گے تو چھوٹے آپ کی بے ادبی کر رہے ہوں گے. جب آپ کی اولاد ہوگی وہ آپ کی نافرمانی کر رہی ہوگی. آپ نے جتنی بھی محنتیں، قربانیاں، دعائیں اپنے بچوں کے لیے کی ہوں گی، جب وہ آپ کو عذاب پہنچائے گا تو پھر آپ پر کیا گزرے گی. تو خدارا اس بات کو غنیمت جانیں، اس بات کو غنیمت جانیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے باادب ہو جائیں. اس بات کو غنیمت جانیں کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ رجوع کر لیں، توبہ استغفار کر لیں اور اپنے پیرنٹس کو عزت دیں، تاکہ جب آپ کل کو پیرنٹس بنے تو آپ کی اولاد آپ کو عزت دے. آج آپ اپنی عمل سے اپنے والدین کو کوئی اذا نہیں پہنچا رہے تو کل کو آپ کی اولاد آپ کو کوئی اذا نہیں پہنچائے گی. سمپل از دیٹ. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ تو بعد میں حساب کتاب ہوگا کہ ہاں بھائی کیا بے ادبی کی تھی. ہر انسان یاد رکھیے گا اپنے پاسٹ میں بھی جیتا ہے، اپنے پریزنٹ میں بھی جیتا ہے اور اپنے فیوچر میں بھی جیتا ہے. پیرنٹس نے جو کچھ ایز اے اولاد آپ کے لیے کیا وہ ڈیٹس، وہ لون پے آؤٹ کریں ان کی خدمت کر کے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ پے آؤٹ کریں. اور اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہوئے خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں، چاہے وہ فیملی کے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہیں، چاہے دوست احباب کے ہیں، چاہے وہ دینی معاملات کے ہیں. اسی طرح اپنے فیوچر کے لیے اپنے بچوں پر انویسٹ کریں، ان کو اچھی تربیت دیں، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، درود پاک کی طرف، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی طرف لے کے آئیں. آج تربیت کریں گے، کل انشاءاللہ تعالی وہ تناور درخت ہوں گے. یہ آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ ہوگی. آپ کی نیک اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی نہیں سوچنا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں سوچنا کہ یہ میں نے کیا ہے یا میرا ہے، میں ترقی کر گیا ہوں. باپ چاہے ان پڑھ ہو اور بیٹا چاہے ایجوکیشن میں ڈاکٹر ہو، پھر بھی باپ کا درجہ زیادہ ہے. کوئی یہ سوچے کہ نہیں میرا باپ تو بڑا بیکورڈ ہے، پرانے زمانے کی سوچ ہے اس کی. نہ بابا نہ، کبھی نہیں سوچنا، کبھی نہیں سوچنا. آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے عظمت والے ہیں. کوئی حضور نبی کریم اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے جس کو میں پے آؤٹ کروں، جس کو میں لک آفٹر کروں، جس کی میں خدمت کروں؟
अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर दोबारा सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मुझ पर किसका हक सबसे ज्यादा है जिसकी मैं खिदमत करूं, जिसको मैं पे आउट करूं? आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार सवाल फरमाया, अर्ज की हजूर की बारगाह में। तीसरी बार भी यही जवाब आपने फरमाया, तुम्हारी माँ का। फिर चौथी बार ये सवाल किया तो आका करीम हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 हिस्से मां के दर्जे ज्यादा हैं और 1 हिस्सा दर्जा जो है वो बाप का है। क्यों? फरमाया गया कि मां के पांव के नीचे जन्नत है। अरे बाबा, आप लोगों ने क्या जन्नत को मजाक समझ रखा है? क्या समझते हैं आप जन्नत को? सारी जिंदगी बंदा मुत्तकी परहेजगार रहे, सारी जिंदगी खैर और भलाई के काम करते रहे, तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल, कोई ऐसी बुरी बात जो अल्लाह को नागवार गुजर गई हो तो सारी मेहनत सारी कमाई रद्द हो जाए। जब माँ की बारी आई तो फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। और जो लोग अफसर बन के, बिजनेसमैन बन के, कामयाब बन के, अमीर बन के ये सोचते हैं कि नहीं मेरे माँ और मेरे बाप के पास क्या था, वो अपना ठिकाना जरा ढूंढें कि उनका ठिकाना क्या होगा। खुदारा ऐसे ना करें। माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की तकरीम करें, माँ बाप की अजमतों को जानें, उनकी खिदमत करें, प्यार करें, लुक आफ्टर करें। कंधों पे उठा के अपनी माँ को हज कराए ना जी, तो उसकी एक रात की जो उसने आपसे शफकत की हुई है ना, एक उस रात का आप देन नहीं दे सकते। तो बाकी जो एहसानात हैं माँ और बाप के, वो कैसे उतार सकते हैं आप? उन्होंने आपको उस वक्त लुक आफ्टर किया जब आप कुछ भी नहीं थे, एक लोथड़ा थे आप। सबसे मुश्किल होता है इंसान का बच्चा पालना। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या रब्बे ज़ुल जलाल या मालिकुल कुद्दूस, सब तारीफें आपके लिए हैं अल्लाह, सब इबादतें आपके लिए हैं, सब बंदगियाँ पाकीज़गियाँ पाकियाँ आपके लिए हैं। हमने आपके नाम मुबारक का जिक्र किया, अल्लाह हक अदा नहीं किया, कोशिश की है, कबूल मकबूल फरमा। हमने थोड़ा जिक्र किया, अल्लाह तो अपनी शान के लायक करके कबूल फरमा, ज़्यादा करके कबूल फरमा। हमारा टूटा फूटा अंदाज था, तरीका सलीका नहीं आता, बस तेरे बंदों की नकल की है, कबूल फरमा ले। ऐसे बरगुज़ीदा नेक पारसा लोग जिनको तू अपना दोस्त बनाता है, जिसको तूने अपना दोस्त रखा है, अल्लाह उनकी नकल की है, कोशिश की है, कबूल मकबूल फरमा। ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। जिन्होंने भी हाजिरी की, जिस तरह से भी, जहाँ जहाँ भी मुल्क दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हमारी इस महफिल में शरीक हैं, इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव शामिल हैं या बाद में शामिल हुए, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। हम सब की हाजिरी हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा। हमारे जाहिर और बातिन में जो दुख तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। अल्लाह हमें अपना फक्र अता फरमा, हमें अपना तवक्कल अता फरमा, अल्लाह हमें अपनी मार्फत अता फरमा, अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तकामत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो अल्लाह कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा कर। दुनिया से जाएं तो कलमे और ईमान पर जाएं, दुनिया से जाएं
تو اپنے سینوں کو کشادہ کر کے جائیں، دنیا سے جائیں تو تیرے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے جائیں، اپنے دلوں کو قلب سلیم بنا کر لے کے جائیں۔ اللہ ایسا کرم عطا فرما، جتنی بھی زندگی ہے خیر بھلائی والے کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں درود پاک سدا پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی محبت عطا فرما، والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے، ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین کو ہم پر راضی فرما دے۔ اللہ ان کی توقعات پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی ہم نے آج تک خیر اور بھلائی کے کام کیے، دامے دھرمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جو بھی خدمات کی ہیں اپنے مشائخ، اساتذہ اور والدین کی، اللہ سب قبول فرما لے، سب قبول فرما لے۔ ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما کہ اور اس سے زیادہ بھی بڑھ کے کریں۔ اللہ ایسا کرم عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، سب طاقتیں تیرے پاس ہیں، سب اسباب اور وسائل تیرے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں ہماری عاجزی قبول فرما لے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم رجوع کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، اللہ ہماری کوششیں کاوشیں قبول فرما لے۔ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ بے شک وہ تیرے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تو چن لیتا ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں، کسی چیز کا، کسی عمل کا کوئی مان نہیں ہے ہمارے پاس، کون سا عمل تیری بارگاہ میں پیش کرے؟ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ ہم حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس سے بڑا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ ہم تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت بخش دے، دین پر قائم فرما دے، صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار فرما لے، صبر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرما لے۔ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے کہ ہم تیرے نام سے جانے اور پہچانے جائیں، دیکھنے والے کہیں کہ ہاں ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ایسا کرم عطا فرما دے، ایسا رحم فرما دے، ہم پر بھی، ہماری اولادوں پر بھی، ہمارے ساتھیوں پر بھی، جو آمین کہہ رہے ہیں ان پر بھی، ان کی اولادوں پر بھی، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما دے۔ کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، کفار کو ہدایت اور لگام عطا فرما۔ اللہ خصوصاً امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں، اپنا کرم عطا فرما، اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ جو برائی کے رستے پر ہیں انہیں ہدایت اور لگام عطا فرما۔ اللہ ان پر کرم، ان کو ظلم کرنے سے روک کر فرما، ایسا کرم عطا فرما۔ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق نصیب فرما۔ اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں راہ دکھا دے۔ اللہ ہم گمراہ ہیں، اندھیروں میں گم ہو گئے ہیں، ہمیں روشنی عطا فرما دے، اپنے نور کی روشنی عطا فرما دے۔ ہمارے کردار و نیت اچھی فرما دے، ہمارے کردار و گفتار اچھی فرما دے، ہمارے اخلاص اچھے فرما دے۔ اللہ ہمارا جو علم ہے وہ ہمارے لیے نافع کر دے، فائدہ پہنچانے والا کر دے۔ اللہ ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر، ہماری اولادوں پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ جو اس پینڈیمک سچویشن میں، جو اس خصوصاً یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس وبا کی وجہ سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ خصوصاً ہم بلال صاحب کے سسر صاحب کے لیے دعا گو ہیں،
اللہ ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ ان کو غریق رحمت فرما، آمین۔ ہمارے والدین میں سے، بزرگوں میں سے، عزیز و قربا میں سے، ہماری فیملی سے، ہمارے ننیال، سسرال، ددیال، جو بھی کوئی مرد عورتیں بچے وفات پا کے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین۔ سب کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ سب پر اپنا خاص کرم عطا فرما، آمین۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما دے، آمین۔ آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آمین۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، آمین۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ آمین۔ اللہ اپنا خاص الخاص کرم ان اولیاء اللہ کی توسل سے ہمیں عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر ہی خیر کر دے۔ آمین۔ جو اس محفل کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کوئی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، وقت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے یہ جو آن لائن محفل ارینج کرتے ہیں، انتظامیہ ہیں، یا اللہ جس طرح کا بھی حصہ ڈالتے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ یہ یقیناً تیرے دین کے فروغ کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی یا زیادہ اللہ تو قبول فرما دے۔ بس جیسے بھی ہیں ہم بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے، آمین۔ اپنا کرم عطا فرما، آمین۔ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی التجائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔